پھر ایک دن بی بی رحمت کھانا لے کر اس بستی سے واپس آ رہی تھیں کہ ابلیس ملعون آپ کے سامنے آ گیا۔ وہ ایک خوبصورت جوان کی صورت میں تھا، سرخ رنگ کے گدھے پر سوار تھا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو رحمت بنت افراہیم ہے اور ایوب علیہ السلام کی زوجہ ہے، جو مصیبت میں مبتلا ہے اور نبی خدا ہے۔ بی بی نے کہا کہ ہاں۔ پھر اس ملعون نے کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم لوگ اہل ثروت و مال تھے اور تمہاری یہ حالت تبدیل کیوں ہوئی؟ بی بی نے کہا کہ ہم کو اللہ نے مال و اولاد کے ضائع ہونے سے آزمایا ہے، پھر اس سے بڑی آزمائش میرے شوہر پر بیماری کی صورت میں آئی ہے۔ اس لعین نے کہا کہ یہ تو بہت برا ہوا، لیکن میں کہتا ہوں کہ دو خدا ہیں، ایک آسمان کا معبود ہے جو اللہ ہے اور ایک زمین کا معبود ہے اور وہ میں ہوں۔ میں نے چاہا کہ تم میرے ہو جاؤ، لیکن تم نے آسمانوں کے معبود کی عبادت کی اور مجھے چھوڑ دیا، میری عبادت نہیں کی۔ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ میں نے کیا ہے۔ میں نے تمہارے مال کو تباہ کیا ہے، میں نے تمہارے مال مویشی، غلاموں، کنیزوں اور اولاد کو مارا ہے۔ وہ سب کچھ میرے پاس ہے، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں وہ سب کچھ دکھا دیتا ہوں۔ تمہارے مویشی، غلام، کنیزیں، اولاد سب میرے پاس فلاں فلاں وادی میں موجود ہیں۔ جب بی بی نے یہ سب سنا تو کچھ دیر کے لیے حیران و پریشان ہوئی، پھر اس کے پیچھے چل پڑی۔ تھوڑی دور گئے تو اس نے بی بی کو روکا اور ان کی آنکھوں پر جادو کیا۔ ان کا جو مال و مویشی، غلام، کنیزیں اور اولاد ضائع ہوئی تھی وہ سب ان کو دکھایا۔ وہ سب اس وادی میں موجود تھا۔ پھر اس لعین نے بی بی سے کہا کہ اب بتاؤ کیا میں سچا ہوں یا جھوٹا؟ بی بی نے کہا میں نہیں جانتی کہ کیا کہوں۔ پھر بی بی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس واپس آئیں اور جو کچھ دیکھا تھا اس کی حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی۔ جناب ایوب علیہ السلام نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وائے ہو اے رحمت تیرے لیے، کیا تو نہیں جانتی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے؟ اگر وہ مارے گا تو کوئی بھی زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ بی بی رحمت نے کہا کہ بے شک ایسا ہی ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو عقل مند ہوتی تو اس کی باتوں پر دھیان نہ دیتی، اس کے پیچھے نہ جاتی، اس نے تیری آنکھوں پر جادو کیا تھا۔ بی بی رحمت نے کہا کہ اے نبی خدا، مجھے معاف کر دیں، میری اس خطا کو بھی معاف کر دیں، میں کبھی دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ پھر جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ تجھے اس ملعون سے روکا تھا، اب دوسری مرتبہ ہوا ہے۔ میں خدا سے نذر کرتا ہوں کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 برس اس آزمائش میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کے علاوہ جسم میں کچھ بھی سالم نہیں بچا تھا، اور آپ کی آنکھیں یوں تھیں گویا کسی پیالے میں چکر کاٹ رہی ہیں۔ وہ زبان کہ جس سے آپ بات کرتے تھے سیاہ اور سخت ہو چکی تھی، اگر آپ زبان کو باہر لے کر آتے تو اذیت ناک، اور جب واپس لے کر جاتے تو شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ دل اپنی حالت پر باقی تھا اور آپ کے کان جس سے آپ سنتے تھے اپنی حالت پر باقی تھے۔ اللہ نے آپ کو وحی کی کہ ایوب، آزمائش میں تو نے شکر کیا، اب میری طرف سے آنے والی بلا و مصیبت پر صبر کرو۔ ایک دن جناب رحمت کھانا تلاش کرنے نکلی تو آپ کو کہیں سے کھانا نہ مل سکا، تو انہوں نے آسمان کی طرف سر بلند کیا اور عرض کیا کہ اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار، ہماری غربت، ہماری کمزوری اور ناتوانی پر رحم فرما۔ آپ کی یہ آواز بستی کے ایک مرد نے سن کر کہا کہ شہر میں جاؤ، اس شہر کی عورتیں بہت نرم دل ہیں۔ بی بی شہر میں داخل ہوئیں، ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ بی بی رحمت نے کہا میں ایوب نبی کی زوجہ ہوں، آج مجھے کہیں سے کھانا نہیں ملا، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اے رحمت، میری ایک حاجت ہے، وہ پوری کر دو۔ میری بیٹی کی شادی ہے، تو کیا تم مجھے اپنی 2 زلفیں کاٹ کر دے سکتی ہو؟ میں اس کے بدلے میں تمہیں 2 روٹیاں دوں گی تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی میں اسے سنوار سکوں۔ بی بی رحمت نے فرمایا کیا تم اس کے علاوہ 2 روٹیاں نہیں دو گی؟ اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں دوں گی۔ بی بی رحمت نے کہا کہ 2 روٹیاں لے کر آؤ۔ پھر اس بڑھیا سے کہا کہ خدا کی قسم، اگر تم میرے سارے بال بھی طلب کرتی تو میں تجھے دے دیتی تاکہ جناب ایوب نبی علیہ السلام کے لیے مجھے کھانا دے دو۔ وہ بڑھیا 2 روٹیاں لے کر آئی اور 7 کینچی لائی۔ اس نے بی بی کی 2 زلفیں کاٹ لیں۔ جناب رحمت 2 روٹیاں لے کر جناب ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں، لیکن آج کی وہ روٹیاں آپ کو پسند نہ آئیں، تو جناب ایوب علیہ السلام نے
فرمایا کہ اے رحمت، آج یہ روٹیاں کہاں سے لائی ہو؟ تو بی بی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ جب جناب ایوب کو کھانے کی شدید طلب ہوئی تو آپ نے فریاد کی اور عرض کیا کہ اے خدایا، میں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ تو نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے؟ اس وقت میں اس حالت میں ہوں کہ اس زندگی سے موت زیادہ اچھی نظر آتی ہے۔ اے میرے رب، مجھے بیماری نے گھیر لیا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے ایوب، میں نے تیری بات سن لی ہے۔ تو نے اس مصیبت میں موت کو طلب کیا ہے۔ اگر میں تجھے اس مصیبت و بلا کے بغیر مار دیتا تو جو اجر عظیم تیرے لیے تھا وہ تو حاصل نہ کر سکتا جو اس عظیم بلا و مصیبت کی وجہ سے تیرے لیے تھا۔ میں تیرے صبر کرنے پر تجھے ضرور اجر دوں گا۔ باقی رہ گئی رحمت تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنی جنت میں اس کو بھی راضی کروں گا۔ جب جناب ایوب علیہ السلام کی بیماری طویل ہو گئی اور ابلیس ملعون نے آپ کا صبر دیکھ لیا تو وہ جناب ایوب علیہ السلام کے اصحاب کے پاس آیا جو پہاڑوں پر رہبانیت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام نفیر تھا جو یمن کا رہائشی تھا، دوسرے کا نام صوتی تھا، وہ فلسطین کا تھا، اور تیسرا ملہم تھا جو حمص کا رہنے والا تھا۔ یہ جناب ایوب علیہ السلام کے شاگرد تھے اور حکماء تھے اور جناب ایوب علیہ السلام کی تربیت کی وجہ سے اس مقام تک پہنچے تھے۔ وہ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کا حال پوچھتے تھے۔ ابلیس ملعون نے ان سے جا کر کہا کہ جاؤ اور ایوب کا حال دیکھو۔ وہ آئے اور آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ ان کی حالت کو دیکھ کر کہا کہ ایوب، اگر آپ ہمیں اپنے گناہ کے بارے میں بتائیں تو ہم ضرور بارگاہ خدا میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ وہ شاید ہماری دعا کو قبول کر لے، اور جس طرح مصیبت و بلا میں آپ مبتلا ہوئے ہیں اسی طرح ہم نے کسی کو مصیبت میں مبتلا ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ نے ضرور تنہائی میں کوئی عظیم گناہ کیا ہے۔ اگر اپنی عبادت میں سچی نیت رکھتے ہوتے تو کبھی بھی آپ اس قدر سخت مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس کے بعد ان کے دلوں میں آیا کہ سب مل کر ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس وقت جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا۔ ہمیشہ میرے کھانے میں یتیم و مساکین و مہمان ہوتے تھے۔ جب بھی میرے سامنے دو کام آتے جو اطاعت خدا کے ہوتے تو میں ہمیشہ اس کام کا انتخاب کرتا جو میرے بدن پر زیادہ سخت ہوتا۔ پھر فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھے واز کر رہے ہو اور میری سرزنش کر رہے ہو، حالانکہ تم نہیں جانتے، اور تم میرے اوپر ہاتھ اٹھانا چاہتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ جسے چاہے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کے اجر میں اضافہ کرے، جیسا کہ اس نے دوسرے انبیاء اور صالحین کو آزمایا ہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور عرض کیا کہ اے میرے سردار، اے میرے معبود، مجھے عافیت عطا فرما، خواہ کچھ دیر کے لیے ہو۔ اجازت نہ دے کہ میرے دشمن میری سرزنش کریں اور اپنا کریم رخ مجھ سے نہ موڑ۔ تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، میرے ساتھ کسی کا انس و محبت والا رشتہ باقی نہیں رہا، تو نے سب توڑ دیے ہیں۔ میرے ہونٹ اس طرح ورم کر چکے ہیں کہ سوج چکے ہیں، اوپر والا ناک تک اور نیچے والا ٹھوڑی تک پہنچ گیا ہے۔ میرے سر کی جلد پھٹ گئی ہے، میرے کانوں سے ہوا گزر جاتی ہے۔ اب مجھ پر کرم تیرے علاوہ کون کرے گا؟ اس کے بعد آپ نے شدید گریہ کیا۔ جب وہ لوگ آپ کی سرزنش سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے جانا چاہا۔ وہ کھڑے ہوئے تو ان کی طرف ایک جوان متوجہ ہوا جو ابھی تازہ جوان تھا۔ اس نے ان کے کلام کو سنا تھا، وہ اللہ کی زبان بن گیا، اور اس جوان نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے برا ہو، تم نے نبی خدا پر تہمت لگا دی ہے، تم ان کی سرزنش کرتے ہو، ان کے تم پر جو حقوق ہیں تم نے انہیں ضائع کر دیا، تم پر واجب تھا کہ تم ان کا حق ادا کرتے، اس طرح کی گفتگو نہ کرتے۔ وائے ہو تمہارے لیے، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس کی سرزنش کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ نبی خدا ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے چنا ہے اور ان کو اپنی وحی پر امین قرار دیا ہے؟ اور تم کیوں نہیں جانتے ہو کہ وہ اللہ تم پر غضبناک ہوگا؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا بار الہ، ہمیں بھی انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جن کا ذکر تو نے قرآن پاک میں اپنی رحمتوں اور اپنے درودوں کے ساتھ کیا۔ پروردگار دو عالم، ہمیں بھی ان کے صبر کو سمجھنے
اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ قرآن ہمارے لیے زاد راہ بنا دے کہ ہم اس قرآن پاک کے ذریعے تیرے ان بندوں کے راستے پر چلیں جن پر تو نے اپنے انعامات کو نازل کیا، نہ کہ ان کے راستے پر جن پر تو غضبناک ہوا۔ پروردگار دو عالم، ہم تیرے گناہ گار بنتے ہیں۔ یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، تیری رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ پروردگار دو عالم، امام زمانہ اسی ماہ مبارک میں تشریف لائے، کل شب برات تھی۔ پالنے والے، ان لوگوں میں ہمارا بھی نام لکھنا جن کے گناہوں کو تو نے بخش دیا، ان لوگوں میں ہمارا بھی نام لکھنا جن کو تو نے دنیا کی عبادت کی سعادتیں عطا فرمائیں۔ پروردگار دو عالم، ہمارا نام بھی ان حاجیوں میں لکھنا جو اس سال تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں، ہمارا نام بھی ان زائرین میں لکھنا جو روضہ حسین ابن علی پر ان کی صبر کی عظیم داستان بیان کرنے کے لیے پہنچے اور اس داستان کو سمجھنے کے لیے پہنچے۔ پروردگار دو عالم، ہمارے کل بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا ہو۔ جو پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پالنے والے، ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا، ہماری اولاد کو نیک سعادت مند عبادت گزار بنانا، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث زیب و زینت بنانا۔ پالنے والے، جب ہم دنیا سے جائیں تو وقت آخر زیارت مولائے کائنات، زیارت سیدہ کائنات ہو۔ پالنے والے، واسطہ تجھے تیرے حبیب پاک کا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب تیرے عذاب کا نزول ہوتا ہے، ان گناہوں کو بخش دے جن کے سبب تیری رحمتوں کا نزول رک جاتا ہے، ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کے سبب دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی۔ پالنے والے، اس دنیا کو ہمارے لیے ایسا امتحان نہ بنانا جو امتحان ہم دے نہ سکے۔ پروردگار دو عالم، واسطہ تجھے تیرے پیارے حبیب اور ان کی آل طیب و طاہر کا، جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، پروردگارہ تو ان سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہر بیمار کو صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پالنے والے، نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے ملک میں امن و امان رہے، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار دو عالم، واسطہ محمد و آل محمد کا، تو ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ پالنے والے، اہل اسلام پر رحم فرما، محمد و آل محمد کے صدقے میں اہل فلسطین پر، اہل کشمیر پر اور ہمارے ملک کے ان بے گناہوں پر جو قید ہیں رحم فرما۔ پروردگارہ، اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔